اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک بندے کے سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، جو کہ قرآن کے شروع میں ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کیا خواص رکھے ہیں اور احادیث میں ان خواص کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ایک آیت کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے جس کے حیران کن اثرات آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس سورت سے کیسے لوگوں نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائے، اور کیسے آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس ایک سورت اور اس کی ایک آیت سے کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت کو صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر کی جانب ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حروف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس سورت کی مثل کوئی اور سورت ہی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورۃ الفاتحہ کی صورت میں برکات عطا کیں تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی، اور اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائے گاں ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ناظرین، جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ یاد رہے کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے، جس کے بارے میں تفسیر اس حدیث میں دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سورۃ الفاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ
وظیفہ عام طور پر ہر بیماری کے لیے مجرب ہے اور خصوصاً بخار کے لیے بتلایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پینے کا پانی لیں اور اس پر سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ کلام پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں اور باقی پانی مریض کو پلا دیں۔ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 بار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اس صورت کا دم کرنا ناظرین احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی دم کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، بشرطے کہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اس صورت میں ناظرین اللہ تعالی کی صفات موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر دم کیا اور سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے کو آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری پریشانی ہو تو صبح کے وقت سورۃ الفاتحہ کو 20 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور ہر بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت کا کامل یقین کے ساتھ ورد اپنا معمول بنا لیں اور اللہ سے اپنے مسائل بھی حل کروائیں اور حاجات بھی پوری فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ اور جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔